من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں عزیزوں اور خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ نے یہ مبارک مہینہ جو عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں جو میں عرض کروں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور، بہت معروف ایک شاعر اور ایک حکیم گزرے ہیں۔ آپ کی کتاب معارف مثنوی بہت مشہور و معروف ہے۔ ہمارے اکابر نے اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں بہت سارے اگزامپل، مثال، تمثیلات کے ذریعے سے بہت سارے مسائل سمجھائے ہیں۔ ایک جگہ ایک مثال دیتے ہوئے، ایک اگزامپل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بڑی عمر کے صاحب جو ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں چراغ اور دیا لے کر کے نکلے ہیں مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف۔ کسی نے ان کو پوچھ لیا کہ میاں صاحب، رات میں آپ دیا لے کر کے یہ جو باہر نکلے ہیں، آخر کس چیز کی تلاش میں آپ نکلے ہیں؟ یہ لائٹ جو لے کر کے نکلے ہیں، آپ کسی کو تلاش کرنے کے لیے، کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے، تو اس لائٹ کو لے کر مارکیٹ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں بہت دنوں سے لوگوں میں رہتا تھا، لیکن مجھے کہیں انسان نظر نہیں آتا تھا، تو میں نکلا ہوں اس لیے کہ کسی انسان کو تلاش کروں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ یہ سارے انسان ہی تو ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہ سارے انسان ہوتے تو میں انسان کی تلاش میں کیوں نکلتا؟ معلوم ہوتا ہے مجھے انسان کی تلاش کی ضرورت ہے، بس اس کے لیے میں اس بازار میں آیا ہوا ہوں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں دو کان، دو آنکھ، ایک چہرہ، دو ہاتھ، دو پاؤں، اور اس جسم کا نام جو لوگوں نے انسان سمجھ رکھا ہے، ایسے انسان تو دنیا میں بہت سارے ہیں۔ یہ سارے ہی لوگ دو آنکھ، دو کان، ایک سر، دو پاؤں، اس کے ذریعے سے انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان کوئی اور ہے جو لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کی تین قسمیں ہیں۔ علامہ رومی اس مثال کو دے کر کے فرماتے ہیں کہ انسان کی تین قسمیں۔ ایک انسان وہ ہیں جو انسانیت سے بہت اونچے چلا گیا اور خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھا، غرور میں، تکبر میں، شان میں، اطراحت میں، کبھی دولت کی خدائیت، کبھی عہدے کی خدائیت، کبھی مقام کی خدائیت، کبھی پیسوں کی خدائیت، کبھی خوبصورتی کی خدائیت کہ مجھ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں، اس لیے سارے مجھ کو جھکے، مجھ سے بڑھ کر عہدہ کسی کے پاس نہیں، اس لیے لوگ میرے پاس آئے، میرے پاس پیسوں کے انبار ہیں، اس لیے لوگ میرے پاس آئے۔ فرمایا ایک تو انسانیت اوپر بڑھ چکی ہے کہ جس کے اندر یہ خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھا، چاہے زبان سے وہ نہ بولتا ہو کہ میں خدا ہوں، لیکن اس کے کیریکٹر، اس کے اخلاق، اس کی چال چلگت، اس کی رفتار یہ بتا رہی ہے کہ اس کا دعویٰ فرعونیت کا ہے، اس کا دعویٰ خدائیت کا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں واقعتاً فرعون ہوں، میں واقعتاً خدا ہوں۔ ایک تو انسانیت کے اس اوپر کے مقام پر بڑھ چکا ہے، یہ بھی انسان نہیں ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جو انسان کی سطح سے بہت نیچے اتر چکا ہے، بہت گر چکا ہے، حتیٰ کہ حیوانیت کی سطح سے بھی نیچے گزر چکا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہو گیا ہے، بلکہ جانوروں سے نیچے ہے۔ وہ خواہشات کے پیچھے ایسا پڑا ہوا ہے، ایسا خواہشات کا دل دادا بنا ہوا ہے کہ شاید حیوان بھی وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔
کوئی حیوان نہیں ہوگا. میں ایک مثال دوں حضرت کی اس بات کے اوپر، علامہ رومی کی بات پر، کہ کوئی حیوان ایسا نہیں ہوگا کہ جو میل اور فیمیل آپس میں جفتی کرتے ہو، ملاقات کرتے ہو اور سیکس کرتے ہو اور اوپر سے اپنی تصویر بھی کھنچواتے ہو، لیکن یہ انسان حیوانیت سے اتنا گر چکا ہے کہ یہ اس معاملے کو بھی کر رہا ہے اور اپنی تصویر بھی رکھ رہا ہے. یعنی یہ بے حیائی کی انتہا ہو گئی، خواہشات کی انتہا ہو گئی کہ یہ اپنا ننگا پن بھی کر رہا ہے اور اوپر سے اپنی تصویر بھی امت کو بتا رہا ہے. یہ گناہ بھی کر رہا ہے اور دلیر بھی بن رہا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب رات میں گناہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس پر پردہ ڈالتا ہوں، لیکن بندہ خود ہی جب بیان کرتا ہے اپنے گناہ کو تو پھر رب کریم کہتا ہے کہ تو نے ایک کو کہا ہے، اب میں ہزاروں کے اندر تیرے اس گناہ کو چلاؤں گا. تو ایک کو کہہ رہا ہے لیکن اب میں تجھے ذلیل کروں گا. واقعات بنی اسرائیل میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جب تم جاؤ تو اپنے رب سے ذرا پوچھ لینا میرے متعلق کہ میری مغفرت کا کیا مسئلہ ہے، میری بخشش کا کیا مسئلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر آئے، اس عورت نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے میری مغفرت کا. تو کہا مغفرت کے باب میں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا. تو وہ عورت کہنے لگی تیرا رب بھی بڑا عجیب ہے، میں فاحشہ ہوں، میں بدکار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اور اتنوں کے ساتھ میرے مسائل ہیں اور پھر بھی تیرا رب مجھے معاف کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت وحی اتری. واقعات بنی اسرائیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتار کر فرمایا کہ میں نے مغفرت کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس نے خود ہی اپنے گناہ کو فاش کیا ہے تو اب میں عذاب میں پکڑ کروں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ رب کریم تو پردہ ڈالتا ہے لیکن بندہ خود ہی جب اپنی عریانیت، اپنی بے حیائی، اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو انسان حیوانیت سے اتنا نیچے گر چکا ہے، اتنا نیچے گر چکا ہے کہ کوئی جانور جب اس طرح کی اپنے فیمیل کے ساتھ ملاقات کرتا ہو اور اس کی تصویر بنا کر، اس کا ویڈیو بنا کر کے وہ کبھی کسی کے سامنے پیش کرتا ہو، کبھی کسی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا. لیکن یہ انسان ہے کہ اپنی گندی حرکتوں کو، اپنی بے حیائی والی حرکتوں کو، اپنے ننگے پن کو، اپنی عریانیت کو باقاعدہ تصویر بنا کر کے اور ویڈیو بنا کر کے امت کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ بھی انسان نہیں، یہ بھی انسان نہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں انسان ہے. اور وہ انسان کون ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں جو انسان ہے وہ انسان ہے جو اللہ کی مرضیات پر اپنی خواہشات کو فنا کرنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا، یہ بائر بنا ہوا ہے، یہ بیپاری بنا ہوا ہے، اور ایسا بیپاری بنا ہوا ہے کہ ہمدردی اس میں ختم ہو چکی، رحم دلی اس میں ختم ہو چکی، غمخواری اس میں ختم ہو چکی، مایا اور محبت اس میں ختم ہو چکی، پیار اور ہمدردی کچھ بھی اس میں نہیں رہا ہے. اور یہ انسان ایک بائر بنا ہوا ہے، ایک بزنس مین بنا ہوا ہے، اور اسی بزنس مین کے نتیجے میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھائی سے بھی جہاں نفع ہوگا وہاں محبت کرے گا، ورنہ بھائی سے بھی محبت نہیں. اولاد اپنے ماں باپ سے نفع ہے تو محبت ہے، نفع نہیں تو محبت نہیں. ماں باپ اپنی اولاد سے نفع ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کوئی اس سے محبت نہیں. میاں بیوی کا آپس میں مسئلہ محبت کے نتیجے میں ہے. اگر میاں بیوی کا آپسی مسئلہ جو ہے وہ نفع کے نتیجے میں ہے، اگر نفع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نفع نہیں مل رہا ہے تو اس صورت میں میاں بیوی کے خلاف ہے اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کے خلاف ہے. تو حقیقت میں دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ بیچنے والا بنا ہوا ہے، خریدار بنا ہوا ہے، نفع کی تلاش میں ہے، اور جہاں نفع ملتا ہے وہیں پر یہ اپنی زندگی کو اس سے جوڑنا چاہتا ہے، اور جہاں پر اس کو نفع نہیں ہوتا ہے وہاں وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. تو حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے آیات اور مضامین کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے یہ جو مبارک مہینہ مجھ کو اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اس کا مقصد صرف تراویح نہیں ہے. خوب سمجھ لیں اس مسئلے کو، صرف تراویح نہیں ہے.
اس لیے کہ تراویح اگر مقصود ہوتی تو اور دنوں میں بھی ہم نفل پڑھتے ہیں، صرف روزہ مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ مقصود ہوتا تو اور دنوں میں بھی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ 11 مہینوں کے اندر بھی ہمارے بہت سارے روزے ہوتے ہیں، بہت سارے نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو صرف تراویح اور روزہ مقصود نہیں ہے، بلکہ رب کریم اس مہینے کے ذریعے سے کچھ اور دینا چاہتا ہے۔ آخر اور مہینوں کی نوافل اور مہینوں کے روزوں پر اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں؟ اور مہینوں کے باب میں کیوں نہیں فرمایا کہ میں رمضان کی پہلی رات میں اپنے شیاطین کو قید کر دیتا ہوں؟ یہ ساری باتیں اور دنوں میں کیوں نہیں ہیں؟ اسی مخصوص مہینے میں رب کریم نے یہ ساری باتیں کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کی 2-3 وجوہات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ایک مثال دوں ایک واقعے کے ذریعے سے۔ حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا، ہارون رشید باوجود کہ اتنا بڑا بادشاہ وقت تھا، کون نہیں جانتا کہ بنو عباسیہ کے دور کا اتنا بڑا بادشاہ تھا ہارون رشید، لیکن زندگی اس کی اللہ والوں کے تابع تھی۔ دولت، عہدہ اور مقام کے ہوتے ہوئے وہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے والا تھا، اس کے سامنے اللہ والوں کی عظمت تھی، اس کی نگاہوں میں بزرگوں کی اور اکابر کی عظمت تھی۔ تو ہارون رشید ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا، دعاؤں کا اہتمام کروایا کرتا تھا، ان لوگوں سے دعا کروایا کرتا تھا۔ اس زمانے کے خاص بزرگ کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ ہارون رشید ان کا دیوانہ بھی تھا، ان کا عاشق بھی تھا، ان کے پاس دعائیں بھی کروایا کرتا تھا، ان کے قدموں میں بیٹھا بھی کرتا تھا، ان کی باتوں کو سنا بھی کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ جب پتہ چلا کہ شاہ بہلول بازار میں آئے ہوئے ہیں تو ہارون رشید ملاقات کے لیے گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کی ملاقات کے لیے پہنچا اور کہا کہ آپ اپنی خلوت گاہ کو چھوڑ کر، اپنے اس جگہ کو چھوڑ کر جو آپ جنگل کے اندر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، اس کو چھوڑ کر یہ بازار میں آ کر آپ کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا کہ میں صلح کرانے آیا ہوں۔ فرمایا صلح کس کی؟ تو فرمایا کہ اوپر والے کی اور ان لوگوں کی، یعنی خالق اور مخلوق کی صلح کرانے کے لیے آیا ہوں، اور بہت دعائیں کر رہا ہوں اور ان کو سمجھا رہا ہوں کہ صلح کر لو، صلح کر لو۔ تو کہا صلح ہو گئی؟ کہا منت سماجت کر رہا ہوں لیکن ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صلح کر لیں اپنے رب سے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ خود صلح پر آیا ہوا ہے، یعنی اللہ خود صلح پر آیا ہوا ہے کہ میں معاف کر دوں، مغفرت کر دوں، درگزر کر دوں، چھوڑ دوں، عطائیں کر دوں، وہ خود صلح پر آیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ شاہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے، یہ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، وہ قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ تو ہارون رشید قبرستان میں پہنچے اور فرمایا کہ حضرت اب کیا ہے کہ آپ قبرستان میں آ کر بیٹھے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کون سی بات پیش آ گئی کہ اب قبرستان میں آ کر بیٹھے ہیں؟ فرمایا پھر صلح کرانے آیا ہوں، رمضان ختم ہو چکا ہے، اب پھر دوبارہ صلح کرانے آیا ہوں اوپر والے میں اور ان لوگوں میں جو یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا، صلح ہو گئی؟ فرمایا اب حال یہ ہے کہ یہ سب صلح کے لیے تیار ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ میں نے مہلت دے رکھی تھی تم کو حیات میں، زندگی میں، رمضان میں، لیکن تم نے مجھ سے صلح نہیں کیا، وفات کے بعد کیسے صلح؟ اب جو میرا اصول ہے وہ چلے گا، جو میرا قانون ہے وہ چلے گا، جو میرے ضوابط ہیں وہ چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، مصالحت کر لیں۔ اس لیے رمضان کا خلاصہ صرف تراویح، صرف روزہ، صرف خیرات یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ روزوں سے مقصود، رمضان سے مقصود، تراویح سے مقصود، تلاوت سے مقصود، ان تمام اعمال سے مقصود اللہ کو اپنے بندوں کو ولایت دینا ہے۔ حق تعالیٰ جو ہے وہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو ولایت دینا چاہتا ہے، ولی بنانا چاہتا ہے۔ کیسے ولی بنانا چاہتا ہے؟ قرآن کریم میں رب کریم نے رمضان کا اور روزوں کا مقصود جو بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ تقوی
متقی بن جاؤ تم. تو یہاں روزے کا مقصود تقوی بتایا گیا. اب ولی کی تعریف میں چلیے قرآن کیا کہتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوب سن لو، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. یاد رکھو، خوف نہ ہونا اور غم نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں پر مصیبتیں نہیں آتی. اگر متقیوں پر مصیبت نہ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں تھا. لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ غموں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹا ہے. آپ کو اپنی بیٹیوں کے جنازے بھی اٹھانے پڑے، آپ کو اپنے نواسوں کے جنازے بھی اٹھانے پڑے، آپ پر حالات اور مصائب بھی آئے، آپ کے خلاف قتل کی سازش بھی ہوئی، آپ کو وطن سے بے وطن بھی کیا گیا. اور اس عالم میں آپ کو وطن سے بے وطن کیا گیا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ پریشانیوں کے ساتھ آپ چھپ چھپ کر روانہ ہوئے اور وطن سے بے وطن ہونا پڑا اس موقع پر. تو آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، قتل کی سازش آپ کے خلاف ہوئی، آپ کے دشمنوں نے آپ کے مکان کا گھیراؤ کیا، بیماریاں آپ کے اوپر آئی. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر صلا جزور یعنی اونٹ کی ہودری تک آپ پر ڈالی گئی. آپ کے دوستوں کو آپ کے قریب نہیں ہونے دیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا. کتنی مصیبتیں آپ کی زندگیوں میں آئی ہے. ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے مصیبتوں کا، لیکن ان تمام پہاڑوں کے باوجود ان کا دل مطمئن ہے، ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہے. تو دنیا میں ولیوں پر، نیک بندوں پر حالات ضرور آتے ہیں، لیکن ان حالات کی وجہ سے دل پریشان نہیں ہوتا ہے. یہ مطلب ہے آیت کا کہ ان کا دل مطمئن رہتا ہے. شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا کہ کیسا بڑا محدث تھا. وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے. ان کی فقاہت کا عالم یہ ہے کہ ان کے فتاوے چھپے ہوئے ہیں 45 جلد کے اندر، 45 جلدوں میں ان کے فتاوے ہیں. ان کی تفسیر دیکھ لیں، ان کی حدیث کی کتابیں دیکھ لیں. صرف لفظ ایمان پر لکھنے کے لیے بیٹھے تو 300 صفحات لکھے، اور اس کتاب کا نام ہے الایمان. 300 صفحات صرف الایمان پر. حق تعالی نے جو علوم سے ان کو نوازا تھا، لیکن جس وقت بادشاہ وقت کسی مسئلے میں ان سے ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر ان کے لیے جیل کا فیصلہ کیا، اور سخت جیل کا فیصلہ. تو آپ کی کیفیت لکھی ہے کتابوں میں کہ آپ کو کس طرح لے گئے. فرمایا دونوں پاؤں میں بیریاں ہیں، دونوں ہاتھ میں بیریاں ہیں، گردن میں بیری پڑی ہوئی ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، گلا بھی بندھا ہوا، اور اس عالم میں آپ کو لے کر کے چھوٹے چھوٹے قدم سے آپ چل رہے ہیں. اور اسی حال میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا حال ہے؟ تو آپ کا جواب سنو. آپ کے حالات میں لکھا ہے جسم پریشان ہے، دل مطمئن ہے، مجھے دل میں میری جنت نظر آ رہی ہے. اس جملے کی تشریح اگر میں کرنے جاؤں، دل میں جنت نظر آنے کا مطلب، دل جنت کی صفت یہ ہے کہ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جنت نظر آ رہی ہے، مطلب میرے دل میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، جیسے جنت میں پریشانی نہیں، بس میرا دل مطمئن ہے. اور فرمایا یہاں لوگوں میں رہ کر جو عبادت کا مزہ نہیں آ رہا تھا، وہ ان دیواروں کے پیچھے مالک کے ساتھ محبت کا مزہ آئے گا. ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عشق کی تعریف کیا ہے؟ لوگ عشق کی مختلف تعریف کرتے ہیں، حضرت نے اتنی جامع تعریف فرمائی ہے. فرمایا عشق کی تعریف یہ ہے کہ سارے لوگوں سے دلوں کو ہٹا کر اپنے دل کو ایک ذات کی طرف مائل کر دو، اسے عشق کہا جاتا ہے. دنیا میں نہیں دیکھتے جب کسی کا فریفتہ اور دیوانہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ سے بھی کٹ جاتا ہے، بھائی بہنوں سے بھی کٹ جاتا ہے، سارے لوگوں سے کٹ جاتا ہے، اسی کی طرف سارا خیال، رات بھی اسی پر، دن بھی اسی پر، کھانا بھی اسی پر، پینا بھی اسی پر، ہر چیز اسی پر فدا کر دیتا ہے.
نہ باپ کی نصیحت سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ماں کی ممتا اور پیار سمجھ میں آ رہا ہے، نہ بھائی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ بہن کا کہنا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، بس وہ فریفتہ بنا ہوا ہے کسی ایک کا، تو سارے لوگوں سے اپنے دل کو ہٹا کر، اپنے خیالات کو ہٹا کر کسی ایک ذات کی طرف اپنے دل کو کر لینا اور اپنے خیالات کو کر لینا، اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مولا کے عشق کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں سے اپنے خیالات ہٹا کر کے ایک اللہ کی طرف کر لو، سارے لوگوں سے اپنے دل کو ہٹا کر کے ایک اللہ کی طرف کر لو، اس کو کہا جاتا ہے عشق۔ عشق مولا کے کمز لیلا بود، علامہ رومی فرماتے ہیں عشق مولا کے کمز لیلا بود، مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کیا کم ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لیلا اور مجنو کے واقعات ہیں، وہ من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، واقعتاً یہ آدمی گزرا ہے، یہ مسلمان تھا اور لیلا بھی مسلمان تھی، لیکن بس ایک دیوانگی ہو گئی تھی، ایک عاشقانہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ لکھا ہے اس کے واقعات میں کہ لیلا جو ہے وہ کچھ مٹھائی تقسیم کر رہی تھی، تو جب اس کا نمبر آیا مجنو کا تو اس کو دھکا دے کر کے نکال دیا اور یوں کہا کہ کمبخت تجھے ذرا بھی نہیں دوں گی، اس لیے کہ تو نے تو مجھ کو بدنام کر رکھا ہے کہ میں اس کے عشق میں دیوانہ ہوں، عشق میں دیوانہ ہوں، مجھے تو جو ہے بدنام کر رکھا ہے تو نے۔ تو سارے لوگ اس کی ہنسی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پاگل، سب کو حلوہ ملا، تجھے تو حلوہ بھی نہیں ملا بلکہ دھکا مار کر نکال دیا۔ تو کمبخت بھی بڑا عجیب تھا، ظالم مجنو، وہ کہنے لگا تم سب کو تو حلوہ ملا، مجھے تو ہاتھ لگا ہے، اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم سب کو تو حلوہ ملا ہے اور مجھے تو اس کا ہاتھ ملا ہے۔ انسان جب عشق کے مسئلے پر پہنچتا ہے نا تو اس کو دھکا بھی اچھا لگتا ہے، جب مولا سے عشق ہو جاتا ہے نا تو اس کی طرف سے اترنے والی مصیبت بھی اچھی لگتی ہے، اس کی طرف سے دکھ درد بھی اچھے لگتے۔ ایک بزرگ کے باب میں لکھا ہے کہ روزانہ وہ تہجد میں اٹھتے تھے اور آواز غیب سے آتی تھی قبول نیس قبول نیس، قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے۔ ایک دن ان کے مرید اور ان کے خادم جو ان کی خدمت کے لیے اٹھا کرتے تھے، انہوں نے جب سنا، اس کو بھی کان میں آواز آئی، تو وہ اپنے شیخ کو کہنے لگے کہ شیخ یہاں تو قبول ہی نہیں ہے اور آپ اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ عبادتوں کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں اور 3 بجے سے اٹھ کر کے اس کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے تو مصیبت کو اٹھانے۔ کہا تو نے بھی سن لی اس بات کو کہ قبول نہیں ہے؟ کہا بالکل میں نے بھی سنا۔ تو فرمایا اچھا تو مجھے یہ تو بتا کہ اس رب کے علاوہ کوئی در ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں اس کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، حال قبول کریں یا نہ کریں لیکن بہرحال اس کے در پہ ہی مجھے بیٹھنا ہے۔ تو اب غیب سے آواز آئی کہ اگرچہ آج تک میں نے قبول نہیں کیا تھا لیکن تیرے اس جملہ اور عاجزی کی بنیاد پر میں نے تیری ساری عبادتوں کو قبول کر لیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب اس رب سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے عشق ہو جاتا ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی اترنے والی مصیبت میں بھی انسان خوش رہتا ہے، انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ بے چین نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ روزوں کی بھوک میں بھی خوش رہتا ہے، اور وہ حالات اور مصائب میں، بیماریوں میں، علالت میں، تکلیفوں میں، جاب کے نہ ملنے پر، دکان کے بند ہونے پر، ہر حال میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایک رب سے تعلق جوڑ چکا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اسی کا اترا ہوا ہے نا، جب اسی کا اترا ہوا ہے تو میرا دوست جس پر راضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان سے مقصود صرف روزہ نہیں ہے، رمضان سے مقصود صرف تراویح نہیں ہے، بلکہ رمضان سے مقصود اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو کیا دینا چاہتا ہے؟ ولایت دینا چاہتا ہے، ولی بنانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزوں کا مقصود بھی تتقون، متقی بن جاؤ، اور ولی کی تعریف کیا ہے؟ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی تعریف بھی متقی ہے اور روزوں کا مقصود بھی تقوی ہے۔
تو اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی دینا چاہتا ہے، اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، ہم سے صلح پر اترا ہوا ہے، مغفرت کے وعدے کر رہا ہے اور بے شمار وعدے اس مبارک مہینے میں کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، اور سحری کے موقع پر یہ جب روزہ رکھنے کی نیت کر لیتا ہے، یاد رکھو یہ نویت ان اصوم غدا للہ، یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، یہ خامخواہ کے لیے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ سحری کے موقع پر یہ پڑھنا چاہیے اور نویت ان اصوم غدا للہ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تو نیت ہے، اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور دل میں نیت یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ خود نیت ہو گئی۔ اب اس کے لیے نویت ان اصوم غدا للہ بولنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، یہ بلا وجہ لوگ پرچوں میں بھی چھپا دیتے ہیں اس کو، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے۔ جو ٹائم ٹیبل چھپتے ہیں نا رمضان کے، اس میں بھی اس کو لکھ دیتے ہیں اور لوگ اس کو نیت سمجھ لیتے ہیں، لوگ اس کو حدیث سمجھ لیتے ہیں، یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہے۔ نیت تو نام ہے دل کے ارادے کا۔ ہم اٹھتے ہیں سحری کھانے کے لیے اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، یہ خود نیت ہو گئی، اب زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ میں نے ابھی چند جگہوں پر ایک بات ذکر کی اور میں نے یہ کہا کہ یہ خوب سن لے کہ ہم سحری کے موقع پر 2-3 دعائیں کر لیں، وہ دعائیں ضرور کر لیا کرے سحری کے موقع پر۔ ایک دعا تو یہ کرے کہ اللہ میں آج کا جو روزہ شروع کر رہا ہوں اور تو نے اس روزے پر وعدہ کیا ہے کہ میں باب الریان سے قیامت میں داخل کروں گا، اے اللہ میرے اس روزے کو قبول کر کے مجھے باب الریان سے داخل کرنے کا فیصلہ کر دے۔ اللہ سے ایک دعا تو سحری میں یہ کر لے۔ دوسری دعا سحری کھاتے ہوئے یا سحری کے بعد یہ کر لے کہ اللہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں اور تو نے یوں کہا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اے اللہ میرے منہ کی بدبو کو تو اپنے نزدیک پسندیدہ بنا دے۔ تیسری دعا کر لے کہ اللہ تو نے اس روزے پر بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میں ہی بدلہ دینے والا ہوں روزے کا، یہ مخصوص قسم کا بدلہ ہوگا جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اے رب کریم یہ جتنی فضیلتیں تو روزے دار کو دینے والا ہے، میرے آج کے اس روزے سے تو مجھے عطا فرما۔ یہ 2-3 دعائیں یاد رہی، ان 2-3 دعاؤں کا روزانہ اہتمام کر لیں، اور افطاری کے موقع پر 2 دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ پہلی دعا، اے اللہ میرا آج کا روزہ تو قبول کر لے، میں نے جو روزہ رکھا ہے تو اس کو قبول کر لے، اگرچہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں لیکن محتاج ہوں۔ مستحق ہونا اور بات ہے، مستحق تو وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے شرائط کے مطابق روزہ رکھے۔ کون ہے جس نے اللہ کے شرائط کے مطابق روزہ رکھا ہو؟ اس لیے اللہ میں مستحق تو نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، تو میرے آج کے اس روزے کو قبول کر لے، اس لیے کہ اللہ روزہ رکھنے کی جو قوت ہے وہ بھی تو نے ہی عطا فرمائی ہے، ورنہ میری ہمت کہاں کہ میں روزہ رکھ پاتا؟ شوگر کا مریض، پریشر کا مریض، کہاں میں روزہ رکھ پاتا؟ تیری ہی ہمت پر میں نے روزہ رکھا ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ کو ہمت عطا فرمائی، اب تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ اور دوسرا، روزے کے افطاری کے موقع پر ایک تو اس کا شکریہ اور دوسرا استغفار۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، آج کے روزے میں مجھ سے جو قصور ہو گئے ہو تو اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ تو سحری کے موقع پر 3 دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور افطاری کے موقع پر جہاں ہم اور دعائیں پڑھتے ہیں وہاں ان دونوں دعاؤں کا، ایک تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اور دوسرا استغفار، ان دونوں کا اہتمام کر لیں، اور اہتمام کرتے ہوئے ہم اپنے روزے کو پورا کریں، پھر دیکھیں کہ ہماری دعائیں کیسے حق تعالی جل شانہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا روزہ واقعتاً روزہ بن جائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے وہ صرف روزہ اور تراویح کے لیے نہیں بلکہ ولی بنانے کے لیے،
اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر واقعتاً ولایت کی نیت سے ہم نے اس رمضان کی قدر کی ہے تو پھر 11 مہینے بھی ہمارے اسی طرح گزریں گے جیسا کہ ہم رمضان گزارتے ہیں. اور اگر ولایت کا مسئلہ نہ رہا تو پھر رمضان کو ایک ڈیوٹی سمجھ لیا ہم نے، بس تراویح تھی پڑھ لی، روزہ تھا رکھ لیا، مسئلہ ختم ہو گیا. تو عید کا چاند نہیں ہوگا کہ داڑھی ختم ہو جائے گی، عید کا چاند نہیں ہوگا کہ وہی مووی دیکھنے بیٹھ جائیں گے، عید کا چاند نہیں ہوگا کہ پھر نمازیں چھوڑنے کا مسئلہ ہو جائے گا، عید کا چاند نہیں ہوگا کہ پھر گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کا مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوگا. رمضان کا مقصد اللہ کی ولایت ہے. اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس کے 11 مہینے بھی ویسے ہی گزریں گے جیسے رمضان گزرتی ہے. اس کا رونا 11 مہینوں بھی وہی رہے گا جیسے رمضان میں تھا، اس کا تڑپنا وہی رہے گا جو رمضان میں تھا، اس کی آہو جاری وہی رہے گی جو رمضان میں تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ مبارک مہینہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو اپنی ولایت سے نواز دے، اپنا دوست بنا دے، اپنا قریب بنا دے، اور حق تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. اس لیے مبارک مہینہ دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے تاکہ صلح ہو جائے، ہماری اپنے رب سے صلح ہو جائے، معافی تلافی کے مسائل ہو جائے. صلح میں ہوتا کیا ہے؟ معافی تلافی کے مسائل ہوتے ہیں. بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، یہ صلح ہو گئی. تو تعالیٰ جل شانہ اس مبارک مہینے میں معافی تلافی کے لیے اور مصالحت کے لیے اور صلح کے لیے ہمیں آیا ہوا ہے، اور وہ آسمان اول پر پکار پکار کر کے صلح کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن جب بندہ تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر مرنے کے بعد صلح کے لیے چلیں گے تو وہ پھر معاف کرنے والا نہیں ہے، پھر وہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے رب سے صلح کر لینی ہے. اور یہ آخری اشرا چل رہا ہے. پہلا اشرا جو گزر چکا وہ تو رحمت کا تھا، اور دوسرا اشرا جو چلا ہے جو آج ختم ہو رہا ہے وہ مغفرت کا تھا، اور آخری اشرا جو ہے وہ بخششوں کا ہے. اور قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو حسنہ عطا فرما. اس سے پہلا اشرا رحمت. وفی الآخرت حسنہ مغفرت. وقنا عذاب النار، جہنم سے بچا لے. یہ آخری اشرا، یہ لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ آخری اشرا جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے راستے ہیں. تو اپنے رب سے خوب منوانا چاہیے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یاد رکھو، دولت کا مل جانا، عہدوں کا مل جانا، مقام کا مل جانا، یہ سب کامیابی کی دلیل نہیں ہے. یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. یہ سب ایک محدود زندگی تک ہے دنیا میں. قرآن کریم کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہوا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا. وادخل الجنہ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اس وقت دنیا کے حالات بہت خطرناک اور بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، اور انتہائی بگڑے ہوئے حالات ہیں. اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو مظلومیت، جو ظلم کے مسائل اور پہاڑ جو ٹوٹے ہوئے ہیں. مجھے قرآن کریم کی ایک بات یاد آئی انہی مسئلوں کے اوپر. حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں ہم نے پہنچایا تو ہم نے خود ایک دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور حضرت یونس اس کو بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور ہم نے غموں سے نجات بھی دے دی. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. مفسرین اس پر سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا یونس علیہ السلام کی طرح یہ مومنین بھی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آیا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے، لا الہ الا انت سبحانک کثرت سے پڑھا. نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے ان کو نجات دی.
اللہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم پڑھو گے تو کذالک ننجی المؤمنین، ہم تم کو بھی نجات دیں گے، تو کیا ہم مچھلی کے پیٹ میں جانے والے ہیں؟ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں جاؤ گے، لیکن یونس جیسے اندھیروں میں تھے ویسے تم بھی دنیا کے اندھیروں میں ہو، خواہشات کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، دنیا کی طاغوتی طاقتوں کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، یہ چاروں طرف سے تم پر اندھیروں کے بادل ہے، اور تم ظلمات بعضها فوق بعض، بے شمار اندھیروں کے اندر زندگی گزار رہے ہو، خواہشات میں، گناہوں میں، دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے ظلم کے اندر، حالات اور مصائب اور پریشانیوں کے اندھیروں میں۔ فرمایا کہ تم مختلف اندھیروں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہو، اگر تم بھی لا الہ الا انت سبحانک کا کثرت سے ورد کرو گے تو جیسے یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات دی تھی، ہم تم کو دنیا کے اندھیروں سے نجات دیں گے۔ اتنی زبردست بات صاحب روح المعانی نے لکھی ہے۔ تو تعالی جل شانہ اس مبارک مہینے میں ہمارے ساتھ صلح پر آیا ہوا ہے۔ یاد رکھو، صلح کر لیں اللہ سے، معاف کروا لیں اس کے پاس، اس ذات سے صلح کر لیں، معافی تلافی کر لیں، بہت مزہ آئے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر معافی تلافی نہیں کی، 11 مہینے گھروں پر رہ کر وہی مووی اور گندے افعال میں رہے اور مبارک مہینہ بھی اسی میں چلتا رہا ہمارا، اس کا مطلب ہم صلح کے لیے تیار نہیں۔ 11 مہینے رمضان میں کوتاہیاں، اور ابھی رمضان میں بھی نمازوں میں کوتاہیاں، اس کا مطلب صلح کے لیے تیار نہیں کی۔ تو ہم صلح ہی کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کے مسئلے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو، قرآن کریم سے ایک عجیب و غریب بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں گنہگاروں کو اپنا مخاطب بنانا پسند نہیں کرتا۔ بندے ہیں ضرور اللہ کے، لیکن اللہ کے مخاطب نہیں۔ اللہ مخاطب اسی کو بناتا ہے جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ مخاطب کا معنی اللہ کا خطاب، اللہ پکارتا ہے وہ کن کو؟ جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہیں جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے، نفس امارہ کو خطاب نہیں کیا۔ یا ایتھا النفس الامارہ کبھی نہیں کہا، یا ایتھا النفس اللوامہ کبھی نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی نفس ہے۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ کون ہے؟ گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ ان کو خطاب نہیں کرتا، اللہ ان کو خطاب کرتا ہے جو گناہوں سے توبہ کر لیتے، وہ اللہ کے خطاب کے لائق ہے۔ میرے بھائیو، شاید کوئی اس پر سوال کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے گنہگار کو بھی خطاب کیا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندے جس نے بہت گناہ کیے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے لفظ قل ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہیے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کہتا ہے یہ جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں نا، میں ان سے خطاب نہیں کروں گا، پیغمبر تو بات کر لے ان سے۔ اللہ نے خطاب نہیں کیا، پیغمبر کو واسطہ بنا کر کے تو اللہ نے کہا کہ جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں وہ مایوس نہ ہو جائیں، لیکن کلام خود نہیں کر رہا ہے، کلام نبی سے کروا رہا ہے۔ اس لیے جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے، وہ بندہ اللہ کے خطاب کے لائق بنتا ہے، اور جو بندہ صلح نہیں کرتا، معافی تلافی نہیں کرتا ہے، وہ خطاب کے لائق نہیں بنتا۔ تو آخری عشرہ جو چل رہا ہے بھائی، وہ بخششوں کا ہے، نجات کا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، رونے دھونے کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحد فی عشر الاواخر ما یتحد فی غیرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کرتے تھے اور دنوں میں اتنا مجاہدہ نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ آخری عشرے میں شد میزرہ، اپنی لنگی مضبوط باندھ لیتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے۔ اور آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ پورے سال اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، آخری عشرے میں اٹھاتے تھے کہ اٹھو اور تہجد پڑھو، یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آخری عشرہ جو ہے
رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کھانے پینے میں، گھومنے میں، تفریحات میں، راتوں میں باتیں کرنے میں، ایران توران کے اندر اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو گزارنے کے بجائے اس مبارک عشرے کو اللہ کی یادوں میں گزار دیں۔ حق تعالیٰ کی نہ معلوم اگلا رمضان میسر ہے یا نہیں۔ کتنے ہیں جو اس بلا اور وبا کے اندر جوان جوان چلے گئے، جن کو امیدیں تھی اس رمضان کی، لیکن وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے ابن قیم کی کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں نے یہ ملفوظ دیکھا کہ اگر کسی قبر والے کو اٹھا کر کے یہ کہا جائے کہ ہم تم کو زندہ کرتے ہیں، کیا تمنا کرو گے؟ تو فرمایا قبر والے کی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کو یہ کہا جائے کہ تمنا کر ہم تجھ کو زندہ کریں، تو وہ تمنا یہ کرے گا کہ مجھے رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے، اور زندوں کو مہینہ نصیب ہوا تو بھی قدر نہیں کی۔ وہاں ایک رات کی تمنا ہو رہی ہے، اور یہاں ہم زندوں کو پورا مہینہ اللہ نے نصیب کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے رونگٹے اس کے اوپر، ہمارے بال تک نہیں کھڑے ہو رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ مبارک آخری عشرہ بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں کہ یہ آخری عشرہ جو ہیں عبادتوں کے اندر گزر جائیں، اللہ کی یادوں میں کوششوں کے ساتھ، راتوں کی عبادت کے ساتھ، دن کے روزے کے ساتھ گزر جائیں۔ ساری زندگی سونا ہی سونا ہے، بھلا تھوڑا سا اگر جاگ لیا تو حق تعالیٰ جل شانہ ہم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، مغفرت کے پروانے عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اعتکاف کی جہاں فضیلتیں ہیں وہاں پھر پکڑ بھی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک رات کا اعتکاف کرتا ہے، ایک رات کا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے بیچ کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ایک خندق کا فاصلہ۔ ایسے 3 خندقوں کا فاصلہ ایک معتکف اور اس کے ساتھ جہنم، اس کے درمیان اتنی دوری ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن کے اعتکاف پر جب اتنا ملتا ہے تو 10 دن کے اعتکاف پر اللہ کتنی دوری کر دے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے معتکفین کے باب میں، لیکن جہاں معتکفین کی یہ فضیلت ہے وہاں معتکفین کو مسجد کا اتنے آداب کی بھی ضرورت ہے، مسجد کے اہتمام کی بھی ضرورت ہے، مسجد کی رعایت کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر ان آداب کے خلاف، ان مسائل کے خلاف اگر معتکف کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کے اندر اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اخیر تک آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، اسی لیے اس کو سنت موقدہ، لیکن حضرت بیٹھتے تھے، صحابہ کرام اور جو لوگ نہیں بیٹھتے تھے اس پر حضرت کوئی نکیر نہیں فرماتے تھے، اس لیے اس کو الکفایہ قرار دیا گیا۔ یعنی سنت موقدہ الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ تو اس لیے کہ حضور نے اس پر مواظبت کی، مسلسل حضرت ہر سال اعتکاف میں بیٹھے، اور کفایہ اس لیے کہ جو لوگ نہیں بیٹھے ہیں ان پر حضرت نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اس لیے اگر محلے کی مسجد میں محلے کا ایک آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے تو محلے کی طرف سے یہ تلافی ہو جاتی ہے، یہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ضرورت مند کو اللہ کے در پر بیٹھنا چاہیے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ میں جب مانگنے کے لیے نکلتا ہوں اور کسی مالدار کے در پر جم کر بیٹھ جاتا ہوں تو مالدار دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کو دینا ہی پڑے گا، ورنہ یہ میرا در چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو جب کریموں کے کریم کے در پر ہم جم کر کے بیٹھ جائیں اور وہ ہمارے دامن کو خالی ہاتھ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یقیناً دامن کو بھر کر کے ہمیں واپس کرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے در پر بیٹھے۔ جو لوگ جن کو ضرورت جاب کی اور پریشانیوں کی نہیں ہے ان کو تو سنت موقدہ اعتکاف کر لینا چاہیے، اور جن کو اپنے جاب کا مسئلہ ہے یا اس طرح کے اور اپنی ضرورت کے مسائل ہیں یا اپنی بیماری اور علالت کے مسائل ہیں، ان کو نفلی اعتکاف کر لینا چاہیے کہ وہ شام کو آئے، صبح کو اپنے گھر چلے جائیں، یا دوپہر میں آئے اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ نفلی اعتکاف ہوا کرتا ہے، اور نفلی اعتکاف چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے،
چند منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے۔ نفلی اعتکاف جو ہے اس کے لیے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، تو جن کو وقت میسر ہے وہ تو سنت موقدہ اعتکاف کر لیں، اور جن کو اپنی ضرورتیں ہیں، مجبوریاں ہیں، تو وہ کم سے کم نفلی اعتکاف کر لیں، تاکہ تھوڑا سا وقت اللہ کے در پر گزر جائیں اور ہم بھی انگلی قطع کے شہیدوں میں نام لکھوانے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے آخری عشرے کو واقعتاً رمضان کا آخری عشرہ بنا کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا، اللہم تقبل صیامنا وقیامنا، اللہم تقبل تلاوتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اغفر لہم وارحمہم وسکنہم فی الجنہ۔ اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔